پہلے رندھیر کی محبت سے مایوس ہو کر اس کے لیے جینا دشوار تھا، لیکن اب رندھیر کی محبت کے یقین کے ساتھ اس کے لیے مرنا مشکل تھا۔ زندگی کے آرزو نے موت کا چہرہ بے حد بھیانک بنا دیا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے پوچھا، وہ سپیرا آ جائے گا؟ میں اسے ضرور لاؤں گا، لیکن جلدی چلو۔ شانتا اٹھی اور رندھیر کا بازو پکڑ کر اس کے ساتھ چل دی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے کہا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے، ذرا آہستہ چلو۔ نہیں شانتا، ہمیں جلدی پہنچنا چاہیے۔ شانتا نے کچھ دور اور اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دیا، لیکن اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ 2-3 بار اس کے پاؤں کو پتھروں کی ٹھوکریں لگی اور رندھیر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر جھونپڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ شانتا کو اس حالت میں دیکھ کر کنول کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور رندھیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں زبان ہلانے یا آگے بڑھنے کی ہمت نہ تھی، لیکن مامتا بدحواسی پر جلد ہی غالب آ گئی۔ اس نے کہا، تم کون ہو؟ شانتا کو کیا ہوا؟ رندھیر نے شانتا کو چارپائی پر لٹاتے ہوئے جواب دیا، اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ کنول یہ سن کر میری بیٹی، میری شانتا کہتی ہوئی شانتا کی طرف بڑھی اور اسے ہوش میں لانے کے لیے جھنجھوڑنے لگی۔ شانتا نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا، ماتا مجھے سونے دو۔ بیٹی بتاؤ کہاں کاٹا سانپ نے؟ شانتا نے لیٹے لیٹے ٹانگ سکیڑ کر ہاتھ کی انگلی ٹخنے پر رکھ دی اور کہا، یہاں۔ ٹخنے پر چھوٹا سا آبلہ اب کافی ابھر آیا تھا۔ رندھیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی سپیرے کو لاتا ہوں۔ کنول نے کہا، یہ آبلہ کاٹ دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ اوہو، مجھے معلوم نہ تھا۔ لائیے کوئی تیز چیز، میں آج اپنے ساتھ خنجر بھی نہیں لایا۔ کنول نے پریشان ہو کر کہا، کلہاڑیاں بدھو اور مادھو لے گئے ہیں اور کوئی تیز چیز گھر پر نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، اس کی نوک کافی تیز ہے۔ کنول بھاگتی ہوئی جھونپڑی میں گئی اور نیام سمیت ایک تلوار اٹھا لائی۔ نیام اگرچہ بہت پرانا تھا، لیکن کنول نے جب تلوار نکالی تو وہ چمک رہی تھی۔ کنول نے رندھیر کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہوئے کہا، مجھ سے کاٹا نہیں جائے گا، تم کاٹ دو، جلدی کرو۔ رندھیر نے جلدی سے تلوار کی نوک سے آبلہ چیر دیا۔ تلوار نیام نے ڈالتے وقت اسے دستے پر اپنے باپ کے نام کے حروف دکھائی دیے۔ اس نے حیران سا ہو کر کنول کی طرف دیکھا اور اس سے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن وقت کی نزاکت کے احساس سے خاموش رہا۔ اس نے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، بہت جلد آؤں گا۔ کنول نے پوچھا، کہاں رہتا ہے سپیرا؟ یہاں سے 8 کوس دور۔ 8 کوس؟ پھر تو بہت دیر ہو جائے گی، لیکن میرے پاس گھوڑا ہے، میں اسے جھیل پر چھوڑ آیا ہوں۔ رندھیر جھونپڑی سے نکلا اور پوری رفتار سے جھیل کی طرف بھاگا۔ بادل تمام آسمان پر قبضہ جما چکے تھے۔ جھیل پر پہنچ کر اس نے دیکھا گھوڑا اپنی جگہ موجود نہیں۔ وہ گھوڑے کے غائب ہونے کی مختلف وجوہات سوچتا ہوا گھر سے دوسرا گھوڑا لینے کے ارادے سے شہر کی طرف بھاگا، لیکن درختوں کے جھنڈ سے باہر نکلتے ہی اس نے دیکھا کہ شنکر گھوڑے کی لگام پکڑے شہر کی طرف جا رہا ہے۔ سرکش گھوڑا ہر قدم پر سیخ پا ہو رہا ہے اور شنکر خوفزدہ ہو کر ایک ہاتھ سے اس کی لگام پکڑے، دوسرے ہاتھ سے چھڑی ہلا ہلا کر اسے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج پھر شہر میں فوراً پہنچنا شنکر کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ آج وہ بہت کچھ دیکھ چکا تھا۔ رندھیر، رام داس کا بیٹا، ایک اچھوت لڑکی کے پاؤں چھو رہا تھا اور اسے دیوانوں کی طرح اٹھا کر سینے سے لگائے پھرتا تھا۔ اے کاش رندھیر تھوڑی اور دیر جھونپڑی میں رہے، لیکن یہ سرکش گھوڑا، یہ بدماش، یہ ضدی، یہ بے وقوف جانور جو ایک انسان کا بوجھ اٹھا کر ہوا کی طرح بھاگ سکتا تھا، شنکر کی بدقسمتی سے آج آگے بڑھنے کی بجائے الٹے پاؤں چلنے کی مشق کر رہا تھا۔
یہ گھوڑا اس نے اس نیت سے اپنے ساتھ لیا تھا کہ رندھیر اس سے پہلے گھر نہ پہنچ جائے۔ اسے یہ بھی خیال تھا کہ گھوڑے کو بطور ثبوت پیش کرنے کے بعد وہ رام داس کو باقی تمام باتیں سننے پر آمادہ کر سکے گا، لیکن یہ گھوڑا، کاش اس کا منہ آج دم کی طرف لگ جائے۔ رندھیر کی آواز آئی، شنکر ٹھہرو، شنکر ٹھہرو، اور شنکر کے سر پر بجلی گر پڑی اور پیٹ میں ناچنے والے چوہے دبک کر رہ گئے۔ گھوڑا رندھیر کی آواز سن کر ہی نہنایا اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ رندھیر کی دوسری آواز آئی، کہاں لے جا رہے ہو اسے؟ ارے کہیں چھوڑ نہ دینا، ارے اس کی لگام اوپر سے پکڑو۔ شنکر بڑبڑایا، جی ہاں، جیسے اس کے منہ میں دانت ہی نہیں۔ رندھیر نے قریب پہنچ کر گھوڑے کی لگام پکڑی اور غصے سے بولا، بہت بے وقوف ہو تم، آخر تم نے وہاں سے اسے کھولا کیوں؟ شنکر نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا، جی میں سمجھتا تھا کہ آپ شاید اس اچھوت لڑکی کے پریم میں اس بیچارے کو بھول گئے ہیں۔ رندھیر نے بگڑ کر کہا، دیکھو شنکر، مندر سے باہر تمہارا کوئی کام نہیں، اگر تمہارے منہ سے ایک لفظ ہی نکلا تو پھر مجھے یہ خیال نہ ہوگا کہ تم برہمن ہو۔ رندھیر کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور آن کی آن میں شنکر کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ آسمان پر مختلف رنگوں کے بادلوں کی تہیں ہموار ہو کر ایک دھندلے رنگ کے پردے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ کوئی 5 کو فاصلہ طے کرنے کے بعد رندھیر کو موسلادھار بارش نے آ لیا۔ ٹیلوں اور چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے نشیب و فراز سے گزرنے کے بعد اس کے سامنے ایک حد تک ہموار میدان تھا۔ آخری کوس میں اسے کئی چھوٹی چھوٹی ندیاں عبور کرنی پڑی۔ وہ کیچڑ اور پانی سے لت پت شودروں کی ایک چھوٹی سی بستی میں جو ایک ٹیلے پر آباد تھی داخل ہوا اور ایک جھونپڑی کے قریب پہنچ کر آوازیں دینے لگا، ارے کوئی ہے، کوئی ہے؟ ایک عورت نے دروازے سے منہ نکال کر باہر جھانکا اور پیشتر اس کے کہ رندھیر اس سے کوئی بات کرتا، وہ الٹے پاؤں واپس چلی گئی۔ عورت کے جاتے ہی ایک نوجوان نمودار ہوا۔ گھوڑے کی قد و قامت سے اس کے سوار کی اہمیت کا اندازہ لگا کر جھونپڑی سے باہر نکل آیا۔ رندھیر نے سوال کیا، یہاں کوئی سپیرا رہتا ہے؟ جی مہاراج، اس کی جھونپڑی اس درخت کی جڑ کے درخت کے سامنے ہے، لیکن آج وہ یہاں نہیں ہے۔ اگر آپ بارش میں آرام کرنا چاہیں تو ہماری جھونپڑی حاضر ہے، لیکن ہم اچھوت ہیں، شاید آپ۔ رندھیر نے کہا، مجھے تمہاری جھونپڑی سے نفرت نہیں، لیکن میں آج ہی سپیرے کو تلاش کرنا چاہتا ہوں، وہ کہاں گیا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، وہاں تو آپ آج نہیں پہنچ سکتے، اسے آج صبح چند آدمی کسی کے علاج کے لیے دریا کے پار لے گئے ہیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، وہ بستی کتنی دور ہے؟ بستی تو دور نہیں، وہ دریا کے پار نظر آتی ہے، لیکن ایسی بارش میں پتہ نہیں کس وقت پانی چڑھ آئے۔ آج کوئی دریا میں کشتی ڈالنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ رندھیر نے قدرے مایوس ہو کر گھوڑے سے اترا اور نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھو یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے، میں تمہاری مدد چاہتا ہوں، مجھے کسی طرح دریا کے پار پہنچا دو۔ نوجوان متذبذب ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ رندھیر نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور کہا، یہ لے لو، اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں۔ شودر کے لیے اس کے کندھے پر اونچی ذات کے ایک باوقار نوجوان کی شفقت کا ہاتھ اس انگوٹھی سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ اس نے کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میری کشتی حاضر ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر طغیانی آ گئی تو ہمیں اپنے بازوؤں پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ رندھیر نے پر امید ہو کر جواب دیا، میں طغیانی میں بھی دریا کو عبور کر سکتا ہوں، صرف اس سپیرے کو لانے کے لیے کشتی لے جانا ضروری سمجھتا ہوں۔ نوجوان نے کہا، وہ پانی سے کچھ ڈرتا ہے، لیکن شاید آپ سے انکار نہ کرے، دیکھا جائے گا، ہم اسے زبردستی بھی لا سکتے ہیں، چلیے میں آپ کا گھوڑا گھر میں باندھ دیتا ہوں، دریا یہاں سے بہت قریب ہے۔ نوجوان گھوڑے کو جھونپڑی کے اندر چھوڑ کر رندھیر کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں بھاگتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے۔
ماہی گیروں کی 4 چھوٹی چھوٹی کشتیاں جن کے رسے لکڑی پر لگی میخوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے پانی کی لہروں پر ہچکولے کھا رہی تھی۔ نوجوان ماہی گیر نے کشتی میں پڑا ہوا ایک مٹی کا ٹھیکرا اٹھایا اور کشتی کا پانی نکالنے لگا۔ رندھیر نے دوسری کشتی سے اسی قسم کا ایک ٹھیکرا اٹھایا اور ماہی گیر کے ساتھ کام میں شریک ہو گیا۔ دونوں کو کشتی سے چند گھڑے پانی نکال کر دریا میں پھینکتے دیر نہ لگی۔ ماہی گیر نے رسا کھولا اور بانس اٹھا کر کشتی کھینے لگا۔ رندھیر نے کہا، پانی ابھی چڑھا تو نہیں، ابھی طغیانی نہیں آئی، پھر بھی پانی کافی تیز ہے۔ ملاح کو منجھدار میں پہنچ کر چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ ہر لہر سے بچنے اور ہر بھنور سے نکلنے کے بعد یہی کہتا، سرکار یہ تو کچھ بھی نہیں، میں نے بڑے بڑے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے، اب ہمیں وہاں دیر نہ لگے تو اچھا ہوگا، پانی آہستہ آہستہ چڑھ رہا ہے۔ دوسرے کنارے پہنچ کر ماہی گیر نے کشتی کا رسا ایک پتھر کے ساتھ باندھا اور دونوں بھاگتے ہوئے کنارے سے کچھ 200 قدم دور ایک بستی میں داخل ہوئے۔ ماہی گیر نے ایک جھونپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ گاؤں کے مکھیا کا گھر ہے، چلیے آپ یہاں بیٹھے، میں سپیرے کا پتہ کرتا ہوں۔ رندھیر نے جواب دیا، نہیں، تم پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ کس گھر میں ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ماہی گیر جھونپڑی کے اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر بعد ایک عمر رسیدہ آدمی کو ساتھ لیے باہر نکلا۔ یہ گاؤں کا مکھیا تھا۔ اس نے رندھیر کو دیکھتے ہی دور سے ہاتھ باندھ کر پرنام کیا، مہاراج آپ یہاں اور ایسے موسم میں، چلیے آپ اندر بیٹھے، میں سپیرے کو بلاتا ہوں۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ بہت اچھا سرکار، جو آپ کی آگیا، چلیے۔ رندھیر نے چلتے چلتے پوچھا، وہ مریض جس کے علاج کے لیے یہاں آیا تھا اب اس کی حالت کیسی ہے؟ سرکار وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آج پتہ نہیں کس چیز نے اس کے پاؤں پر کاٹا اور چھالا پڑ گیا۔ وہ ماں باپ کا ایک ہی لڑکا تھا، اس کی ماں نے چھالا دیکھتے ہی دہائی مچا دی کہ میرے بچے کو سانپ کاٹ گیا ہے، اور وہ لڑکا بھی عجیب بیوقوف ہے۔ ہم گئے تو بستر پر لیٹ کر اونگ رہا تھا، ہم جا کر سپیرے کو لے آئے تو وہ بھنگ پی کر ہم سب کو گالیاں دے رہا ہے، تم سب بدماش ہو، تم نے مجھے بارش میں خراب کیا ہے۔ رندھیر نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ ہر قسم کے سانپ کا علاج کر لیتا ہے۔ سرکار اس میں کوئی شک نہیں، وہ پاگل جیسا ہے، لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ وہ سانپ کے ڈسے ہوئے کے پاس وقت پر پہنچ جائے تو پھر اسے مرنے نہیں دیتا۔ یہ تینوں باتیں کرتے ہوئے ایک جھونپڑی میں داخل ہوئے۔ سپیرا گاؤں کے چند آدمیوں کے درمیان بیٹھا بھوتوں، چڑیلوں اور سانپوں کی داستانیں سنا رہا تھا۔ اس کا چیلا اسے بھنگ کا ایک کنڈا پلا چکا تھا اور دوسرا رگڑ کر تیار کر رہا تھا۔ چودھری نے سپیرے کے قریب جا کر آہستہ سے اس کے کان میں کچھ کہا اور اس نے سر ہلاتے ہوئے اونچی آواز میں جواب دیا، نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت راجا بھی چل کر آئے تو میں نہیں جاؤں گا۔ چودھری نے کھسیانہ سا ہو کر باقی لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ بیاس کے پار اونچی ذات والوں کے شہر کے رہنے والے ہیں، اور اس ملک میں اس شہر کا سردار ہی ایک ایسا آدمی ہے جو ہماری قوم سے نفرت نہیں کرتا۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ شہر سے اونچی ذات کا ایک آدمی ایسی حالت میں دریا عبور کر کے ہماری قوم کے ایک سپیرے کو بلانے آیا اور اس نے کورا جواب دیا تو اسے دکھ ہوگا۔ لوگ یہ سن کر ایک دوسرے سے کانا پھوسی کرنے لگے اور مکھیا نے سپیرے سے مخاطب ہوا، کالو جانتے ہو یہ لوگ تمہیں بیڑیاں پہنا کر بھی لے جا سکتے ہیں۔ رندھیر نے چودھری کی گفتگو کو زیادہ مؤثر بنانے کی نیت سے کہا، شہر کے سردار میرے پتا ہیں، تاہم میں انہیں مجبور نہیں کر سکتا، بے شک انہیں بارش میں تکلیف ہوگی، لیکن جس کی جان بچانے کے لیے میں انہیں لے جانا چاہتا ہوں آپ کی قوم کی ایک لڑکی ہے۔ اس نے میرے پاؤں میں سانپ دیکھ کر میری جان بچانا چاہی اور سانپ نے اسے ڈس لیا۔ سردار کے بیٹے کے سامنے لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور چودھری نے کہا، مہاراج آپ کے لیے ہم سب کی جانیں حاضر ہیں۔ اور پھر سپیرے سے مخاطب ہوا،
کالو اٹھتے ہو یا ہم زبردستی اٹھائیں؟ کالو کے دماغ سے بھنگ کے اثرات ابھی زائل نہ ہوئے تھے، تاہم لوگوں کے تیور دیکھ کر اس کی جرت خوف میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اس نے گھگیا کر کہا، دیکھو مجھے بارش میں باہر نہ نکالو، میں مر جاؤں گا۔ دریا میں کشتی الٹ جائے گی اور مجھے مگرمچھ کھا جائیں گے۔ تم نے مگرمچھ نہیں دیکھے، میں نے دیکھی ہیں۔ یہ دریا مگرمچھوں سے پٹا پڑا ہے۔ سپیرے کو بھنگ کے نشے میں جھونپڑی میں تمام آدمی مگرمچھ نظر آنے لگے۔ وہ چلایا، دیکھو یہ مگرمچھ مگرمچھ، اور اٹھ کر جھونپڑی کے ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ مکھیا نے کہا، آج اس نے بھنگ بہت زیادہ پی ہے، لیکن ہم اس کا نشہ اترنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ بارش میں اس کا دماغ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ چھجو تم اس کا تھیلا اٹھا لو۔ ایک شخص نے سپیرے کا تھیلا اٹھا لیا اور مکھیا اور 4 نوجوان اسے زبردستی پکڑ کر باہر لے آئے۔ سپیرے نے کچھ دیر ہاتھ پاؤں مارے، گالیاں دی، لیکن نوجوانوں کی آہنی گرفت اور موسلادھار بارش نے جلدی اس کا دماغ ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے کہا، اچھا مجھے چھوڑو، میں چلتا ہوں۔ کنارے پر پہنچ کر رندھیر کو معلوم ہوا کہ دریا کے تیور بدلے ہوئے ہیں۔ وہ پتھر جس کے ساتھ کشتی کا رسہ باندھا گیا تھا پانی میں ڈوب چکا تھا۔ نوجوان ملاح کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر رندھیر نے چودھری کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، مہاراج خطرہ تو ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ آپ تیرنا جانتے ہیں نا؟ رندھیر نے جواب دیا، تم میری فکر نہ کرو، میں پانی سے نہیں ڈرتا، اور اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے میں ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں۔ سپیرا یہ سن کر شور مچانے لگا، مجھے تیرنا نہیں آتا، میں ڈوب جاؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ لیکن لوگوں نے اسے زبردستی کشتی میں ڈال دیا۔ اس کشتی میں صرف ایک بانس تھا۔ مکھیا نے ایک شخص سے دوسرا بانس لانے کے لیے کہا۔ وہ بھاگ کر نزدیکی ایک کشتی سے دوسرا بانس لے آیا۔ رندھیر سپیرے کے قریب بیٹھ گیا اور مکھیا اور نوجوان ماہی گیر کشتی کھینے لگے۔ جس وقت یہ دونوں ملاح دھارے کی خطرناک موجوں کا مقابلہ کر رہے تھے، سپیرے نے رازدارانہ لہجے میں رندھیر سے پوچھا، سچ کہو تمہیں تیرنا آتا ہے؟ رندھیر نے جواب دیا، آتا ہے۔ سپیرے نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا، پھر یہ بدماش ضرور کشتی ڈبو دیں گے۔ وہ کیوں؟ بس انہیں مجھ سے بیر ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ڈوب جاؤں گا تو انہیں کون پوچھے گا۔ اگر آپ تیرنا جانتے ہوں تو آپ کی حفاظت کا خیال ہوتا، لیکن اب انہیں اطمینان ہے کہ آپ تیر کر بچ جائیں گے، اور یہ بدمعاش کشتی اسی طرح چلا رہے ہیں جیسے یہ دریا نہیں کوئی جوہر ہے۔ رندھیر نے سپیرے کو تسلی دینے کی نیت سے کہا، تیرنا مجھے بھی نہیں آتا، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ تو پھر ان سے کہو نا کشتی ہوشیاری سے چلائے، انہیں ہم سے زیادہ فکر ہے، خاک فکر ہے۔ ان لوگوں کو آپ کو اس وقت پتہ لگے گا جب کشتی الٹ جائے گی۔ وہ لہر آ رہی ہے، وہ بھنور آ گیا، اور وہ دیکھو کیا آ رہا ہے، ارے مگرمچھ۔ وہ ایک بہتی ہوئی لکڑی کو دیکھ کر چلانے لگا۔ مکھیا کے تجربے اور نوجوان ماہی گیروں کی ہمت نے کشتی کو صحیح سلامت دوسرے کنارے پر پہنچا دیا، اور یہ چاروں بھاگتے ہوئے بستی میں داخل ہوئے۔ نوجوان جھونپڑی سے گھوڑا لے آیا۔ سپیرے نے کہا، اب تو شام ہونے والی ہے، ہم شہر کیسے پہنچیں گے؟ رندھیر نے کہا، آپ گھوڑے پر میرے پیچھے بیٹھ جائیں، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ باپ رے باپ، میرا باپ، میرا دادا، میرے دادے کا دادا بھی گھوڑے پر سوار نہیں ہوا، اور یہ گھوڑا نہیں، یہ تو کوئی جن ہے۔ میرا تو اس کی شکل دیکھ کر دم نکل رہا ہے۔ چودھری نے رندھیر سے کہا، آپ گھوڑے پر چڑھ کر یہ تھیلا پکڑ لیں، ہم اسے آپ کے پیچھے لاد دیتے ہیں۔ رندھیر جلدی سے گھوڑے پر بیٹھ کر تھیلا پکڑ لیا، اور مکھیا اور اس کے ساتھیوں نے چیختے چلاتے سپیرے کو اٹھا کر اس کے پیچھے لاد دیا۔ رندھیر نے رخصت ہونے سے پہلے ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں تمہارے نام پوچھ سکتا ہوں؟ نوجوان ملاح نے جواب دیا، میرا نام نتھو ہے، اور مکھیا بولا، میرا نام دھرمو ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ بارش میں آئے اور بارش میں جا رہے ہیں، ہم آپ کی کوئی سیوا نہ کر سکے۔ آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب بھگوان سے التجا کریں کہ اس کی جان بچ جائے، میں آپ سے پھر کبھی ملوں گا۔
رندھیر نے گھوڑے کی باگ ذرا ڈھیلی کی اور سپیرا خوفزدہ ہو کر اس کی کمر سے لپٹ گیا۔ دھرمو نے چند قدم گھوڑے کے ساتھ بھاگتے ہوئے کہا، کالو ہم سے ناراض نہ ہونا، تم ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہو، اگر تم اس لڑکی کی جان نہ بچا سکے تو ہم سب کی بدنامی ہوگی۔ گاؤں سے باہر نکل کر رندھیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ سپیرا چلا رہا تھا، آہستہ، ذرا آہستہ، تمہیں اپنے بھگوان کی قسم، اپنے دیوتاؤں کی قسم۔ نصف راستہ طے کرنے کے بعد رندھیر کو رات کی تاریکی نے آ لیا اور اس نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ بارش کا زور قدرے کم ہو چکا تھا، لیکن تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا دشوار تھا اور آخری 2 کوس کے لیے ٹیلے اور پہاڑیاں ایک دوسرے سے مشابہ تھی، اس لیے رندھیر نے صحیح راستہ تلاش کرنے کی ذمہ داری گھوڑے کی فراست پر چھوڑ دی۔ جب گھوڑا راستے میں آخری ٹیلے پر چڑھنے لگا، رندھیر کا دل بھی دھڑکنے لگا۔ وہ انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ شانتا کے لیے دعائیں مانگنے لگا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر جب اسے کوئی آواز سنائی نہ دی تو اسے کچھ تسلی ہوئی۔ بدھو اور مادھو گھوڑے کی آہٹ پا کر جھونپڑی سے باہر نکلے۔ مادھو نے آواز دی، کون؟ رندھیر؟ اس نے بے قراری سے پوچھا، شانتا کیسی ہے؟ اسے ہوش نہیں آیا۔ مادھو نے آگے بڑھ کر رندھیر کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پوچھا، سپیرا نہیں آیا؟ یہ میرے پیچھے ہے، اسے اتارو۔ بدھو نے آگے بڑھ کر سپیرے کو اترنے کے لیے سہارا دیا۔ رندھیر نے تھیلا بدھو کو تھما دیا اور نیچے اتر کر کہا، اسے کہاں باندھوں؟ بدھو نے گھوڑے کی لگام اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، میں اسے چھپر کے نیچے باندھ آتا ہوں۔ مادھو تم انہیں اندر لے چلو۔ چراغ کی دھندلی روشنی میں رندھیر کو شانتا ایک چارپائی پر بے ہوش لیٹی دکھائی دی۔ کنول اس کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی۔ سپیرے نے پوچھا، کہاں کاٹا سانپ نے؟ کنول، مادھو اور بدھو اس سوال کا جواب دینا چاہتے تھے، لیکن سب سے پہلے رندھیر نے اس کے ٹخنے پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، یہاں آبلہ میں نے کاٹ ڈالا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے، لڑکی بچ جائے گی۔ مجھے سانپ بھی کافی زہریلا معلوم ہوتا ہے۔ سپیرے نے یہ کہتے ہوئے زخم پر منہ رکھ دیا اور اسے چوس چوس کر تھوکنے لگا۔ سوزش کے علاوہ شانتا کی پنڈلی زخم کے نزدیک سیاہ اور باقی سرخ ہو چکی تھی۔ جب تک زخم سے سرخ خون نہ نکلا، سپیرا اسے چوستا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے تھیلے سے لکڑی کی ایک ڈبیا کھولی اور اس میں سے سیاہ رنگ کا سفوف زخم پر چھڑک دیا۔ شانتا نے سفوف کی جلن سے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور بستر پر ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ سپیرے نے کہا، اسے تھوڑی دیر کے لیے پکڑ لو۔ بدھو نے اس کی ٹانگیں اور مادھو اور رندھیر نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ شانتا نے ان کے ہاتھوں کی گرفت میں بے بسی ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور اس کی نگاہیں رندھیر کے چہرے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ سپیرے نے کنول کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے گھر میں گھی ہے تو جلدی سے گرم کر لاؤ۔ کنول نے اٹھ کر ایک کوزے سے مٹی کی پیالی میں گھی نکالا اور جھونپڑی کے ایک کونے میں چولہے کے سامنے جا بیٹھی۔ چولہے میں موٹی لکڑی کا ایک سرا سلگ رہا تھا۔ کنول نے اس کے ساتھ 2 لکڑیاں رکھ کر پھونک ماری اور پیالی بھڑکتی ہوئی آگ پر رکھ دی۔ سپیرے نے تھیلے سے دوسری ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک اور سفوف نکال کر اپنی ہتھیلی پر ڈالتے ہوئے کنول کو آواز دی، بس لے آؤ، اسے زیادہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں۔ کنول گھی لے آئی اور اس نے کہا، اٹھو بیٹی، یہ دوائی کھا کر گھی پی لو، بس کل تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مادھو نے ہاتھ کا سہارا دیکھ کر شانتا کو بٹھایا۔ شانتا نے کہا، میں دوا کھا لیتی ہوں، گھی نہ پیوں گی، مجھے متلی ہو جائے گی۔ بدھو نے کہا، بیٹی تمہیں پینا پڑے گا۔ کنول بولی، شانتا بے وقوف نہ بنو۔ شانتا نے مایوس سی ہو کر رندھیر کی طرف دیکھا اور اس نے صرف اتنا کہا، پی لو شانتا۔ ان الفاظ میں ایک التجا تھی جسے وہ ٹھکرا نہ سکی، ایک حکم تھا جس سے انحراف اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ رندھیر کی خواہش پر وہ زہر کا پیالہ بھی حلق سے اتار سکتی تھی۔ شانتا نے مسکراتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا۔ سپیرے نے دوائی منہ میں ڈالی اور کنول نے اپنے ہاتھ سے اسے گھی پلانا چاہا،
لیکن اس نے پیالی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور گھی پی کر فاتحانہ انداز میں رندھیر کی طرف دیکھنے لگی۔ رندھیر خوشی سے مسکرا رہا تھا۔ سپیرا زمین پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھنے لگا۔ شانتا کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر رندھیر اس کے منتر سے زیادہ اس کی دوا کے اثر کا قائل ہو رہا تھا۔ تھکے ہوئے سپیرے نے جلد ہی اپنا منتر ختم کر دیا۔ شانتا کی حالت سے مطمئن ہو کر رندھیر کو بھوک اور تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ بدھو ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ گھر میں روٹی، دودھ اور مکھن کے علاوہ تازہ مچھلی کافی مقدار میں تھی، لیکن اسے رندھیر کو کھانے کی دعوت دینے کی جرت نہ ہوئی اور اس کی موجودگی میں سپیرے سے بھی پوچھنا مناسب خیال نہ کیا۔ چھوت چھات کے علاوہ اس کا خیال یہ بھی تھا کہ رندھیر سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے کا عادی ہوگا۔ اگر بفرض محال وہ اس کی دعوت قبول بھی کر لے تو مٹی کے پیالوں کو ہاتھ لگانا اس کی توہین ہوگی۔ لیکن سکھ دیو بھی کوئی معمولی آدمی نہ تھا، اسے مٹی کے برتنوں سے نفرت نہ تھی۔ یہ بھی شاید بالکل سکھ دیو جیسا ہے، شاید اسی بھی مٹی کے برتنوں سے نفرت نہ ہو، آخر پوچھ لینے میں کیا حرج ہے۔ اس خیال سے بدھو کو کچھ تسلی ہوئی اور رندھیر سے مخاطب ہونے کے لیے موزوں الفاظ سوچنے لگا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ سکھ دیو کنول کی وجہ سے مٹی کے برتنوں میں کھانے اور جھونپڑیوں میں رہنے کے لیے مجبور تھا، اسے کوئی مجبوری نہیں۔ مگر شانتا، کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ رندھیر اور شانتا ایک دوسرے کے لیے کنول اور سکھ دیو بن چکے ہوں؟ اس نے یکے بعد دیگرے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی خاموش نگاہیں گرد و پیش سے بے خبر ایک دوسرے کو کوئی پیغام دے رہی تھی، وہ پیغام جو روز ازل سے ہر زیرو انسان اپنی جنس مقابل کو دیتا چلا آیا ہے۔ بدھو نے اپنے دل میں کہا، یہ جوڑا برا نہیں، لیکن اس کا انجام، کیا رندھیر شانتا کے لیے اتنی بڑی قربانی کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ رندھیر نے کہا، اب میں گھر جاتا ہوں، پتا بہت پریشان ہوں گے، میں صبح پھر آؤں گا۔ بدھو کے خیالات کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ رندھیر نے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتاری اور سپیرے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ نے آج بہت دیا کی، میرے پاس اس وقت اور کوئی شے نہیں، میں صبح پھر آؤں گا، جب تک شانتا اچھی نہ ہو آپ یہاں سے نہ جائیں۔ سپیرے نے سونے کی انگوٹھی کو بھوکی نگاہوں سے دیکھا اور ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ کنول بول اٹھی، نہیں نہیں، یہ نہیں ہوگا، آپ اپنی انگوٹھی اپنے پاس رکھیں، آپ نے ہم پر بہت دیا کی ہے۔ کنول نے اٹھ کر ایک پٹاری کھولی اور ایک انگوٹھی نکال کر سپیرے کو پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ کے احسان کا بدلہ ہم لوگ نہیں دے سکتے، لیکن میرے پاس اس سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں، یہ شانتا کے باپ کی آخری نشانی ہے۔ سپیرے نے پوچھا، وہ مر چکا ہے؟ ہاں۔ کنول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپیرے نے کہا، بیوہ کا دھن ہم پر حرام ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ رندھیر نے سپیرے کا ہاتھ پکڑ کر اس پر اپنی انگوٹھی رکھ دی اور اس نے چپکے سے صفوف والی ڈبیا میں رکھ کر اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ کنول نے کہا، بیٹا تم یہ پہن لو ورنہ مجھے دکھ ہوگا۔ رندھیر نے جواب دیا، نہیں ماتا، اسے اپنے پاس رکھیں۔ لیکن بدھو اور مادھو کے اصرار پر رندھیر نے مجبوراً کنول کے ہاتھ سے انگوٹھی لے لی۔ انگوٹھی کو غور سے دیکھنے پر اسے چند حروف نظر آئے اور انہیں دیے کی روشنی کے قریب جا کر پڑھنے کے بعد حیرانی اور مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شانتا، مادھو اور کنول کی طرف دیکھنے لگا۔ انگوٹھی پر سکھ دیو کا نام کنندہ تھا۔ وہ تلوار پر اپنے باپ کا نام پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ اس انکشاف پر اپنی مسرت کو چھپا نہ سکا۔ اس نے پوچھا، مادھو تمہارے باپ کا نام سکھ دیو تھا؟ ہاں، مادھو نے جواب دیا۔ رندھیر جوش مسرت میں مادھو کے ساتھ لپٹ گیا۔ مادھو کو چھوڑ کر رندھیر شانتا کی طرف متوجہ ہوا۔ شانتا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا ہوں لیکن انکار نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے شانتا کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگوٹھی پہنا دی اور کہا،
شانتا، تمہارے باپ کی نشانی تمہارے پاس ہی رہنی چاہیے۔ پھر وہ کنول کی طرف متوجہ ہوا۔ ماتا، میں رام داس کا بیٹا ہوں، شاید آپ اسے جانتی ہوں۔ کنول کو جیسے اپنا بچھڑا ہوا بیٹا مل گیا۔ اس نے پیار سے رندھیر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بیٹا، تم وہی ہو، دوسروں کے دکھ درد کے ساتھی۔ رام داس نے ہمیں قید سے نکالا تھا اور تم نے میری بیٹی کی جان بچائی۔ جیتے رہو بیٹا۔ سب سے آخر میں وہ بدھو کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، صبح ضرور آؤں گا۔ بدھو نے کہا، چلیے، آپ کا گھوڑا چھپر کے نیچے بندھا ہوا ہے۔ رندھیر اور بدھو باہر نکلے تو شانتا نے پھر آنکھیں بند کر لی، لیکن اس دفعہ آنکھیں بند کرنے کے باعث سانپ کا زہر نہ تھا، بلکہ اس کے دماغ پر ایک سرور کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ وہ کنول اور سپیرے سے آنکھ بچا کر انگوٹھی والے ہاتھ کو کئی بار سینے، ہونٹوں اور آنکھوں تک لے گئی۔ بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر کہیں کہیں بادل کی پھٹی ہوئی چادر میں سے ستارے جھانک رہے تھے۔ جھونپڑی سے باہر چند قدم اٹھانے کے بعد بدھو اچانک ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ رندھیر نے پوچھا، کیا ہے؟ بدھو نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، وہ دیکھو، شاید کوئی آدمی جا رہا ہے۔ رندھیر کو ایک سایہ درختوں کی آڑ میں غائب ہوتا دکھائی دیا۔ اس نے آواز دی، کون ہے؟ ٹھہرو۔ رندھیر کی آواز پر کسی کے بھاگنے کی آہٹ سنائی دی۔ بدھو نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا گھوڑا چرانے کے ارادے سے آیا تھا۔ رندھیر آج دنیا کے تمام خزانے لٹانے کے لیے تیار تھا۔ اس نے جواب دیا، تو مجھے افسوس ہے کہ وہ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ بدھو نے کہا، تم بالکل سکھدیو کی طرح ہو۔ بدھو سے رخصت ہو کر رندھیر سیدھا گھر جانے کی بجائے جھیل پر پہنچا اور گھوڑے کو درخت کے ساتھ باندھ کر کیچڑ سے لت پت کپڑوں سمیت پانی میں کود پڑا۔ جب وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا تو صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ تھکا ہوا گھوڑا آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا۔ رندھیر کے دل و دماغ پر ایک سرور کی کیفیت طاری تھی۔ وہ گزشتہ دن اور رات کے تمام واقعات کے متعلق بار بار سوچنے کے بعد یہ محسوس کر رہا تھا کہ شودروں کے متعلق جو رائے اس نے سماج کے اونچے ایوانوں میں رہ کر قائم کی تھی کس قدر غلط تھی۔ وہ اپنے دل سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ دھرمو اور نتھو جیسے انسانوں کو اچھوت کہنا پاپ نہیں۔ ہمارے شہر میں کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر ایسی مروت اور ایثار سے پیش آتے ہیں۔ رندھیر کے دماغ میں شودر کا مفہوم انسانوں کا وہ گروہ تھا جن کے تنگ و تاریک جھونپڑے محبت کے چراغوں سے روشن تھے۔ رندھیر تصور میں ایک ایسی دنیا تعمیر کر رہا تھا جس میں تمام انسان ایک ہی درجہ رکھتے تھے، جس میں شودر اور برہمن ایک ہی صف میں کھڑے تھے، جس کا قانون ہر انسان کو پھلنے اور پھولنے کی یکساں آزادی دیتا تھا، جس کا مذہب تمام انسانوں کو نجات کی راہ دکھاتا تھا، جس کے مندر کے دروازے ہر پجاری کے لیے کھلے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور انتہائی خلوص کے ساتھ یہ دعا کی، بھگوان، تیری دنیا کو ایسے انسان کی ضرورت ہے جو تیرے سادہ دل اور کمزور بندوں کو خود غرض انسانوں کے اقتدار سے نجات دلا سکے۔ یہ دنیا جس کی زینت کے لیے تو نے چاند، سورج اور ستارے بنائے ہیں، جس میں دریا بہتے، ہوائیں چلتی، درخت لہلہاتے اور پھول کھلتے ہیں، کس قدر حسین ہے۔ لیکن کیا تو یہ گوارا کر سکتا ہے کہ اس زمین پر جس کی وسعت کا کسی کو اندازہ نہیں، طاقتور انسانوں کی ایک جماعت کمزور انسانوں کے لیے ایک دائمی عذاب بن کر ان کے لیے فلاح کے تمام راستے بند کر دے؟ بھگوان، تیرے باغ میں اب ایسی خاردار جھاڑیاں اگ رہی ہیں جن کے نیچے ہزاروں نرم اور نازک پودے ہوا اور روشنی کے لیے ترس رہے ہیں۔ اب تیرے باغ کو ایک ایسی مالی کی ضرورت ہے
جو ان جھاڑیوں کو کاٹ چھانٹ کر ان نرم و نازک پودوں کو برابر کر دے، ورنہ ان پودوں کی آبیاری کر کے ان جھاڑیوں کو برابر کر دے۔ بھگوان، میں آج شودروں کے جھونپڑوں میں گیا ہوں، ان کو چھو چکا ہوں، اور میں خوش ہوں کہ آج میرے دماغ میں تیرا صحیح تصور آیا ہے۔ میں اپنے دل میں ایک نئی روشنی پاتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی ایسی مشل نہیں جس سے دوسروں کو تیرا صحیح راستہ دکھا سکوں۔ بھگوان، اس ملک میں کوئی مشل والا بھیج دے۔ دعا کے بعد رندھیر نے محسوس کیا کہ آنے والی صبح اس کے لیے ایک نئی زندگی کا پیام ہے۔ صبح صادق کی بڑھتی ہوئی روشنی میں سمٹنے والی تاریکی مذہب اور انسانیت کے متعلق اس کے پرانے تصورات نئے خیالات کے لیے جگہ خالی کر رہے تھے۔ شہر کے قریب پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں سماج کے اونچے ایوانوں کا وہ پہلا سا احترام تھا، نہ خوف۔ شہر میں داخل ہوتے ہی رندھیر کو سواروں کی ایک ٹولی ملی اور اسے معلوم ہوا کہ سردار اور اس کا سپاہی رات بھر نہیں سویا۔ لوگ اسے دیکھتے ہی رندھیر آ گیا، رندھیر آ گیا کہتے ہوئے رام داس کی طرف بھاگے۔ رندھیر کو پہلی دفعہ اپنے باپ کی پریشانی کا خیال آیا اور اس نے اپنا گھوڑا تیز کر دیا۔ رام داس اور ارجن مکان سے باہر ایک چبوترے پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ رندھیر نے جلدی سے اتر کر گھوڑا ایک سپاہی کے حوالے کیا اور بھاگ کر پہلے رام داس اور پھر ارجن کو پرنام کیا۔ بیٹا، تم نے ہمیں بہت پریشان کیا، کہاں تھے تم؟ رام داس نے یہ کہتے ہوئے رندھیر کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک رہے تھے۔ پتا جی، میں شہر سے دور چلا گیا تھا، بارش میں ایک جگہ ٹھہر گیا، واپسی پر اندھیرے میں راستہ بھول گیا۔ رام داس نے کہا، جاؤ بیٹا لباس تبدیل کرو، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ دوپہر کے وقت رندھیر نے گہری نیند سے بیدار ہو کر آنکھیں کھولی۔ موہنی اس کے سرہانے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ وہ انگڑائی لے کر اٹھا۔ موہنی بولی، میں تیسری دفعہ آئی ہوں اور اب تمہیں بڑی مشکل سے جگایا ہے، کہاں تھے ساری رات؟ میرے پتا جی، تمہارے پتا جی کے ساتھ تمہیں ساری رات تلاش کرتے رہے اور ماتا جی بھی ساری رات روتی رہیں۔ رندھیر نے کہا، موہنی، تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جھیل پر گیا تھا۔ ساری رات؟ نہیں، شانتا کو سانپ نے کاٹ لیا تھا۔ سانپ نے؟ ہاں۔ اف، بیچاری اب کیسی ہے؟ اب شاید بچ جائے۔ میں یہاں سے 8-9 کوس کے فاصلے پر دریا سے ایک سپیرے کو لینے چلا گیا تھا۔ ایسے طوفان میں دریا کے پار کیسے پہنچے؟ رندھیر نے اس سوال کے جواب میں اپنے سفر کے تمام واقعات سنانے کے بعد موہنی سے پوچھا، موہنی، شانتا کو دیکھنے چلو گی؟ کب؟ ابھی۔ تم چلو، میں ابھی آتا ہوں۔ اول تو اس وقت راستے میں کوئی ملے گا نہیں، اور اگر کوئی ملا تو کہہ دینا کہ مندر کی طرف جا رہی ہوں۔